بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد ایک خاص سورت کی تلاوت کیا کرو۔ یہ سورت قبر کے عذاب سے حفاظت کرتی ہے، جہنم کی آگ سے نجات دیتی ہے، والدین کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اولاد پر آنے والی مصیبتوں کو روکتی ہے اور اللہ کی رضا کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ایسی سورت ہے جو قبر کی ہولناکیوں سے بچاتی ہے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھتی ہے۔ یہ سورت اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ جس شخص کے نصیب میں آ جائے اس کا رب اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ عمل اگر والدین دنیا سے جا چکے ہوں تو ان کی قبروں میں نور اور مغفرت کا باعث بنتا ہے۔ اگر اولاد کسی مصیبت کے دہانے پر ہو تو اس سورت کی برکت سے وہ مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں گناہوں سے تنگ آ چکا ہو تو یہ سورت اس کے لیے سہارا بن جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو موت کے بعد قبر میں انسان کا محافظ بنتا ہے۔ جب فرشتے سوالات کرتے ہیں تو یہ سورت آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان پل صراط پر چلتا ہے تو یہ سورت اس کے قدموں کو بجلی کی طرح تیز کر دیتی ہے تاکہ وہ لمحوں میں گزر جائے۔ جب جہنم سامنے آتی ہے تو یہ سورت دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جنت کے فرشتے اس کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ سورت کوئی معمولی سورت نہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خالص دل سے اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، جو اپنے اعمال کی بخشش مانگنا چاہتے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جو ہر مشکل مرحلے میں ان کا ساتھ دے۔ یہ سورت کیا ہے اور یہ عمل کیا ہے، اسے جاننے کے لیے اس پیغام کو آخر تک سنیں، کیونکہ آج ہم آپ کے لیے وہ عمل لے کر آئے ہیں جو آپ کو آخرت کی تمام مصیبتوں سے بچائے گا اور دنیا میں آپ کے رزق و دولت میں اضافہ کرے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ہر شخص اپنی جان بچانے کی فکر میں ہوگا۔ انسان اپنے سگے بھائی کو دیکھ کر بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ ماں جو دنیا میں اپنی اولاد کے لیے راتوں کو جاگتی تھی اس دن اپنے بچے سے بھاگے گی۔ باپ جو اپنی اولاد کے لیے رزق کماتے ہوئے خود بھوکا رہتا تھا اس دن اپنے بیٹے سے نظریں پھیر لے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اس دن انسان اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بچوں سے بھاگے گا۔ ہر شخص اس دن اپنی فکر ہی میں ہوگا۔ قیامت کا دن صرف روشنی اور فرشتوں کا دن نہیں ہوگا بلکہ ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، سورج سروں پر لٹک رہا ہوگا، زمین تانبے کی طرح پگھل رہی ہوگی اور لوگ پسینے میں اس قدر ڈوبے ہوں گے کہ کچھ کے کانوں تک، کچھ کے ناک تک اور کچھ کے سروں تک پسینہ ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق پسینہ آئے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کا تصور دل کو لرزا دیتا ہے، لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے وہ اعمال ملتے ہیں جو انسان کو اس دن کے عذاب اور قبر کی سختی سے بچاتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے ایک وہ عمل ہے جس کا ذکر آج اس پیغام میں کیا جا رہا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، جو قیامت کے دن تمہارے لیے روشنی بنے گا، تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور تمہیں جنت کی طرف لے جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، ضرور یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے۔ یہی ذکر دنیا میں انسان کے سینے کو نورانی بناتا ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ اسی طرح
جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مشقت کا سامنا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی خادم نہ دیا، بلکہ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ محترم ناظرین، ذکر صرف زبان کی حرکت نہیں بلکہ دل کی توجہ کا نام ہے۔ جو لوگ صبح و شام کے اذکار کے پابند ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نور چمکتا ہے، ان کی زندگی میں سکون نازل ہوتا ہے اور ان کے گھروں میں برکت اترتی ہے۔ یہی ذکر موت کے بعد قبر میں انسان کا ساتھی بنتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کی جوتیوں کی آواز سنتا ہے تو اگر وہ مومن ہو تو اس کی نماز اس کے سرہانے، روزہ دائیں طرف، زکوٰۃ بائیں طرف اور دیگر نیک اعمال اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ جب فرشتے سوال کرنے آتے ہیں تو یہ اعمال ہر طرف سے اس کا دفاع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جس شخص کے پاس دنیا میں نیک اعمال کی طاقت ہوگی وہ قیامت کے دن پرسکون ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی ڈاڑھی تر ہو جاتی۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ جنت اور جہنم کا ذکر سن کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو انہوں نے فرمایا، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس سے بچ گیا وہ آگے بھی بچ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قبر اور قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کے لیے اذکار و تسبیحات کا تحفہ دیا۔ محترم ناظرین، انسان جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو نہ اس کا مال ساتھ جاتا ہے، نہ جائیداد، نہ عہدہ، نہ شہرت۔ قبر میں صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں اور یہی اعمال اس کے لیے روشنی، حفاظت اور نجات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اگر اعمال نیک ہو تو قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے، اگر اعمال گناہوں سے بھرے ہوں تو قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ ہر شخص نے موت کا مزہ چکھنا ہے اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ قیامت کے دن دے دیا جائے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا۔ قبر کی پہلی رات وہ مقام ہے جہاں سے انسان کے ابدی ٹھکانے کا آغاز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اگر بندہ نیک ہو تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی سے بھر جاتی ہے اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت شکل والا نیک عمل اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اگر بندہ بدعمال ہو تو قبر تنگ ہو جاتی ہے، اس پر اندھیرا چھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ گناہوں کا بدصورت بوجھ اس کا عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم فجر کی نماز کے بعد اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں جس کا ذکر ہم آخر میں کریں گے تو یہ سورت قبر میں روشنی بن کر ہمارے ساتھ اترتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اگر وہ ذکر الہی کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، خوش آمدید اے پاکیزہ روح، تیرے لیے میری گہرائی خوشبو سے بھر جائے گی، تیرے لیے کشادگی ہوگی، تیرے لیے نور بچھایا جائے گا۔ اور اگر وہ گناہوں کا عادی ہو تو قبر کہتی ہے، تو میرے لیے ناپاک ہے، میں تیرے لیے تاریکی ہوں گی، تیرے لیے عذاب ہوگی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں قبر تک ساتھ جاتی ہیں، مال، اہل و عیال اور اعمال۔ مال اور اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں لیکن اعمال قبر میں باقی رہتے ہیں۔ ان اعمال میں سب سے وزنی اور مضبوط عمل اللہ کا ذکر ہے۔ یہ صورت نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتی ہے بلکہ قبر کو ٹھنڈک اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ یہ قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے، والدین کی مغفرت کا سبب بنتی ہے، اولاد پر مصیبت نہیں آنے دیتی اور اللہ کی رضا حاصل کرتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کی سختی سے وہی شخص بچتا ہے جو دنیا میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔
اس صورت کے اثرات انسان کی اولاد پر بھی پڑتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک والدین کی دعاؤں اور اعمال کے صدقے ان کے اولاد کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے ایک دیوار کو بغیر اجرت کے اس لیے درست کیا کیونکہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا۔ اللہ نے اس نیک باپ کے صدقے ان بچوں کے مال کی حفاظت فرمائی۔ یہی برکت اس صورت سے بھی ملتی ہے، کیونکہ بندہ جب اللہ کا ذاکر بنتا ہے تو اس کی اولاد کے لیے آسمانوں سے حفاظت نازل ہوتی ہے، ان کا رزق برکت والا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں سکون اترتا ہے اور ان کے راستے آسان ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، اے اللہ یہ کیسے ہوا؟ تو جواب ملتا ہے، تیری اولاد کے تیرے لیے استغفار کی وجہ سے۔ جو شخص اللہ کے ذکر میں مشغول رہے، اللہ اس کی اولاد کے دلوں میں ہدایت ڈالتا ہے اور ان کی زندگیوں کو مصیبتوں سے بچاتا ہے۔ یہ تسبیح پل صراط پر روشنی اور رفتار بن کر مددگار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ کچھ لوگ بجلی کی طرح گزریں گے، کچھ ہوا کی طرح، کچھ گھوڑے یا اونٹ کی طرح، لیکن جو شخص اس صورت کا پابند ہوگا اللہ اس کے لیے پل صراط کو آسان فرما دے گا۔ محترم ناظرین، اس صورت کی خاصیت یہ ہے کہ جو اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اس کے مصائب دور ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذکر کرتے ہوئے سوتا ہے اور رات میں کسی مصیبت یا خوفناک خواب سے جاگتا ہے تو جو دعا مانگتا ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ صورت آپ کے اندھیروں میں روشنی بنتی ہے، بے سکونی اور بے چینی ختم کرتی ہے اور دل کو اطمینان دیتی ہے۔ اے وہ شخص جو اپنے والدین کی مغفرت چاہتا ہے، جو اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتا ہے، جو اپنی اولاد کو مصیبتوں سے بچانا چاہتا ہے، جو قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی طرح گزرنا چاہتا ہے، جو رات کی بے سکونی سے نجات مانگتا ہے، وہ اس سورت کو صبح پڑھنے کا معمول بنائے، اس کے معنی کو دل سے سمجھ کر پڑھے اور اس کا ثواب دنیا و آخرت میں پائے۔ سننے والے دل سے سنیں، یہ کوئی معمولی ذکر نہیں، یہ وہ عظیم صورت ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، قبر کی وحشت میں چراغ بنتی ہے، قیامت کے دن انسان کی زبان پر ہوتی ہے جب کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ یہ وہ ذکر ہے جو دنیا میں سرخروئی اور آخرت میں کامیابی دیتا ہے۔ جو شخص اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اور اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے جوڑتا ہے، اللہ اس کے والدین پر رحم فرماتا ہے، اس کی قبر کو پاک بناتا ہے، پل صراط پر فرشتوں کی مدد سے گزارتا ہے اور دنیا کی مصیبتوں میں اس کے دل کو سکون دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، بے شک دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، لیکن عزیزو صرف زبان سے ذکر کرنا کافی نہیں۔ اگر زندگی میں جھوٹ، غیبت، چغل خوری، حسد یا والدین کی نافرمانی ہے تو یہ صورت دل سے خالی رہ جاتی ہے۔ ذکر اس وقت اثر کرتا ہے جب دل اللہ کے لیے جھکے، زبان سچ بولے، آنکھیں حرام سے بچیں اور ہاتھ ظلم سے روکیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ معلوم ہوا کہ ذکر سے غفلت اندھی زندگی ہے اور ذکر الہی اختیار کرنا روشنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی عمل جہنم سے زیادہ نجات دینے والا نہیں سوائے اللہ کے ذکر کے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ذکر الہی مومن کے لیے قلعہ ہے جو اسے شیطان اور گناہوں سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے بچے نیک ہوں، ہمارے والدین کی مغفرت ہو، ہماری قبریں باغ بنیں؟ کیا ہم نہیں چاہتے کہ سب کام چھوڑ کر اللہ کے ذکر کو دل سے اپنائیں؟ قرآن کہتا ہے، میرے ذکر کو یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ اسے یاد کرتا ہے، اور جسے اللہ یاد کرے
اس پر مصیبت کا سایہ نہیں رہتا۔ صحابہ کرام کی زندگیوں پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف نماز گزار ہی نہیں تھے بلکہ ہر وقت ذکر میں رہتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کی خدمت اس لیے ملی کہ ان کا دل ذکر سے بھرپور تھا۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت سمجھیں، قیامت کے آثار ہمارے سامنے ہیں، دل سخت ہوتے جا رہے ہیں، رزق سے برکت اٹھتی جا رہی ہے، گھروں میں سکون نہیں، قبروں میں روشنی نہیں، دعاؤں میں اثر نہیں، اور ہم پھر بھی غافل ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے والدین کی مغفرت ہو، ان کی قبر جنت کا باغ بنے، ان کی زندگی سکون سے بھر جائے اور قیامت کے دن پل صراط سے گزرنا بجلی کی طرح آسان ہو۔ آئیے اس بابرکت سورت کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ نیت صاف ہو، دل اللہ کی طرف جھکا ہو، توجہ ہو اور اللہ پر یقین ہو تو یہ سورت ہماری زندگیوں کو بدل دے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ ہر نیکی کی ابتدا درود سے ہوتی ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار پڑھ لیں، اس کے بعد تیسرے کلمے کا ورد 100 مرتبہ کریں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اس کلمے میں اللہ کی پاکیزگی، شکر، توحید اور کبریائی شامل ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اللہ پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ یہ کلمات جنت کے خزانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کلمات میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ یہ وہ ذکر ہے جو قبر کے اندھیروں کو روشنی میں بدلتا ہے اور قیامت کے دن میزان میں وزن بھرتا ہے۔ جو شخص اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھے، اللہ اس کے والدین کی قبروں کو روشن کرتا ہے، اس کے رزق میں برکت دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام یا غفار، بہت زیادہ معاف کرنے والا، 100 مرتبہ پڑھیں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ اس نام کے ورد سے دل کے گناہ دھلتے ہیں اور مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ سچے دل سے یا غفار کہتا ہے، اللہ اس کے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت یا غفار کہتا ہے، اللہ اسے ایسی نیند عطا فرماتا ہے جو فرشتوں کے حصار میں ہوتی ہے اور صبح اس کے گناہ دھو دیے جاتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں۔ آخر میں دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی۔ یہ ذکر صرف الفاظ نہیں بلکہ روح کی غذا ہے جو روح کو زندہ کرتا ہے، دل کو بیدار کرتا ہے اور قبر کو جنت بناتا ہے۔ اگر آپ اس سورت کی فضیلت سے متاثر ہوئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی والدین کی مغفرت ہو، آپ کی قبر روشن ہو، آپ قیامت کے دن محفوظ رہیں اور پل صراط سے بجلی کی طرح گزریں، تو اس سورت کو فجر کی نماز کے بعد اپنا معمول بنائیں، خود بھی پڑھیں اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس روحانی خزانے سے فیض یاب ہوں اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے ہمارے رب، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو دن رات تیرا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہمارے والدین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے گناہ معاف فرما، ان کے درجات بلند فرما، عذاب قبر سے بچا، ہماری نیک اولاد بننے کی توفیق دے، قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ جب سورج سروں پر ہو، جب ماں باپ اپنے بچوں کو بھول جائیں تو اس دن ہمارا دامن اپنے کرم سے بھر دے، ہمیں عذاب قبر سے بچا، ہمیں ایسا ذکر عطا کر جو قبر کے اندھیرے میں چراغ بنے، ہمیں پل صراط سے بجلی کی طرح گزار دے، جہنم کی لپیٹ سے بچا اور جنت الفردوس میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، آمین۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ کے بابرکت ناموں میں سے ایک نام تبصرے میں لکھ دیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔